أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم و معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، اس آیت مبارکہ سے پہلے جو آج میں نے تلاوت کی ہے خطبے کے دوران، اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، متقین ہیں، محسنین ہیں، وہ دنیا اور آخرت میں عزت پانے والے ہیں۔ اللہ ان کو عزت سے نوازتا ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ آخرت تو ہے ہی ان کے لیے، اور جو اللہ کی نافرمانی پر اڑے ہوئے ہیں اور اللہ رب العزت کی شب و روز معصیت اور حکم عدولی وہ کر رہے ہیں، وہ بالآخر اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو اللہ کے بندے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ ہی ان کے تمام کام سنوارنے والا ہے۔ اللہ رب العزت ہی اپنے بندوں کی مدد فرماتے ہیں، اور وہی جب کسی کے مددگار ہو جائیں تو پھر کسی اور کی مدد کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ اسی لیے فرمایا علیہ اللہ بکاف نتا، کہ کیا اللہ رب العزت اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ اور وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں، وہ اس پروپیگنڈے میں ہیں اور اس بات کو ہوا دے رہے ہیں کہ ہمارے معبودوں کے خلاف جو اقدام کرے گا وہ خطا کھائے گا، ان کا نقصان ہوگا، جانی ہو سکتا ہے، مالی بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہاری گمراہی ہے، یہ تمہاری ضلالت ہے، اور جس کو اللہ ذوالجلال ذلیل کر دے، گمراہ کر دیں، اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اسے کوئی بھی راہ راست پر نہیں لا سکتا۔ یہ گمراہ بات سن لیں کہ
کہ اللہ رب العزت کی پکڑ سے کسی صورت نہیں بچ سکتا۔ اللہ عزیز اور ذی انتقام ہے، اللہ انتقام لینے والا ہے، اور وہ جب کسی سے انتقام لیتا ہے تو اس کے انتقام سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا، خواہ وقت کا نمرود ہو، خواہ وقت کا فرعون ہو، وہ اللہ کے عذاب سے پھر پکڑ نہیں سکتا، بچ نہیں سکتا۔ اللہ اکبر کبیر۔ اب یہ جو آیت ہے یہ حقیقتاً پہلی آیات کا ہی تتمہ ہے۔ جو کچھ پہلے فرمایا ہے اللہ رب العزت نے، اسی بات کو ایک اور اسلوب میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے وہی بات ارشاد فرمائی، اور وہ اسلوب بھی یہ کہ اس حقیقت کا اعتراف خود مشرکین اور کفار کرتے ہیں۔ اہل ایمان تو کرتے ہی کرتے ہیں، مگر مشرکین بھی کرتے ہیں، کفار بھی اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے تیار نہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اگر آپ ان سے یہ پوچھیں کہ آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ آسمان ایک نہیں، آسمان، سماوات، 7 آسمان، تہ در تحت آسمان، اور ہر ایک آسمان کا دوسرے آسمان سے فاصلہ اس طرح کے حدیث میں آتا ہے 500 سال کی مسافت پر۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے آسمان کی وسعتوں کا؟ ابھی تک تو پہلے آسمان کی وسعت کا ہی کوئی اندازہ نہیں کر پایا۔ یہ تو نیچے کے جو سیارگان ہیں ان تک ہی اب رسائی کا دعویٰ کرتے ہیں، آسمان تک رسائی کا تو آج تک کوئی کسی نے نہ دعویٰ کیا نہ کر ہی سکتا۔ پہلے آسمان کے ارد گرد پھر اتنی دوری میں جتنی یہاں زمین سے آسمان کے مابین، اتنی ہی دوری میں دوسرا آسمان، اسی طرح تیسرا ہے، اسی طرح چوتھا ہے، اسی طرح پانچواں ہے، چھٹا ہے اور ساتواں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ساتویں آسمان کے اوپر پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش، اور عرش کے مقابلے میں یہ 7 آسمان اور یہ زمین، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں وہ ایسے ہے جیسے بہت بڑے صحرا میں ایک چھوٹا سا کڑا پڑا ہوا ہو لوہے کا، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں گویا عرش کے مقابلے۔ تو جو مالک اتنے وسیع آسمان کو بنانے والا ہے اور زمین کو بنانے والا ہے، کیا اس کے علاوہ کوئی اور ہے بنانے والا؟ بنانے والے کا کیا مسئلہ؟ جتنے انسان ہیں وہ تو آسمان اور زمین کے بنائے جانے سے ہزاروں سال بعد بنائے گئے۔ انسان کی پیدائش سے، آدم علیہ السلام کی پیدائش سے یہ زمین، یہ آسمان، یہ ندی نالے، جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یہ سب کچھ پہلے موجود ہے۔ تو کوئی انسان دعویٰ کر سکتا ہے کہ زمین آسمان کا کوئی حصہ میں نے بنایا ہے، یا زمین کا کوئی ٹکڑا میں نے سنوارا ہے، کوئی پہاڑ بنایا ہے یا کوئی صحرا بنایا ہے؟ حاشا وکلا۔ یہ ساری چیزیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے پیدا کرنے سے پہلے بنا دی تھی۔ تو کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ جناب ہمارے معبودوں نے کا بھی کچھ حصہ ہے آسمانوں اور زمینوں کے بنانے میں؟ اللہ فرماتے ہیں ان سے پوچھئے من خلق السماوات والارض،
آسمانوں اور زمین کو بنانے والا کون ہے؟ تو یہ اس کے علاوہ اور کوئی جواب نہیں دے سکتے. لَيَقُولَنَّ اللَّهُ، ضرور یہ کہیں گے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بنانے والا نہیں. آسمانوں کو اور زمین کو اللہ ہی نے بنایا ہے، اس میں کسی کی بھی کوئی دخل اندازی نہیں ہے، کوئی کارگزاری نہیں. سب کچھ اللہ تعالیٰ بنانے والے. ہر چیز جس پر انسان کی نظر پڑتی ہے وہ اللہ ذوالجلال کی مخلوق ہے، اللہ نے ان کو بنایا. بلکہ انسان تو حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فوائد میں کہ انسان تو اللہ ذوالجلال کی آخری مخلوق ہے. جتنی مخلوق ہے وہ پہلے بن چکی تھی. انسان آخری مخلوق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بنائی. اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ جو آخری مخلوق ہوتی ہے وہ پیاری بھی بڑی ہوتی ہے. بڑھاپے کی اولاد وہ زیادہ پیاری ہوتی ہے. تو یہ انسان اللہ ذوالجلال کو پیارا بھی بڑا ہے. لیکن اگر انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقابلے میں آ جائے، اللہ کی عظمت کا اعتراف نہ کرے، یا اللہ کی عظمت کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرنا شروع کر دے، تو اس سے بڑا بدبخت بھی اور کوئی نہیں. اس سے بڑا بد نصیب اور بدبخت بھی اور کوئی نہیں. اس کی عزت، اس کا وقار اور اس کا احترام اور اعزاز وہ اسی میں ہے کہ وہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کرے اور ایک اللہ کو اپنا معبود مانے. رہ گئی بات ان چیزوں کو پیدا کرنے کی، تو پیدا تو ہر چیز اللہ نے کی. یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے کہ کفار یہ مانتے تھے، ایک جگہ نہیں کئی جگہ قرآن مجید میں یہ مسئلہ آیا ہے. قرآن یہ مشرکین اور کفار مانتے تھے، اس حقیقت کا اعتراف کرتے تھے کہ خالق اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے. خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے. دونوں حقیقتوں کا اعتراف کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ کافر اور مشرک تھے. یہ بات اس چیز کی دلیل ہے کہ صرف اللہ رب العزت کو خالق اور مالک ماننے والا مسلمان نہیں ہے. ایک انسان اللہ کو مانتا ہے، بلکہ مسلمان تو بنتا ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا اعتراف کرتا ہے، اللہ کے رسول کی رسالت کا اعتراف بھی کرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کو خالق اور مالک بھی ساتھ مانتا ہے. صرف خالق اور مالک نہیں، رسول بھی مانتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بھی وہ شرک کی گمراہیوں سے بچا ہوا نہیں ہے. وہ بھی پھر شرک میں مبتلا ہے. کیوں؟ کہ وہ اللہ کو ایک معبود نہیں مانتا. مشرکین کا نبی علیہ السلام کے سے کیا جھگڑا تھا؟ کیا اس بات میں جھگڑا تھا کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی خالق ہے؟ مشرکین کا کوئی جھگڑا نہیں تھا نبی علیہ السلام کے ساتھ. انہوں نے کبھی اس مسئلے میں اختلاف نہیں کیا. ہمیشہ انہوں نے اعتراف کیا کہ ہر چیز کا خالق ہمارا بھی خالق، بارشیں برسانے والا، زمین سے یہ رزق نکالنے والا، یہ سب کچھ اللہ وحدہ لا شریک، اس کا اعتراف کرتے تھے. اس میں تو اختلاف ان کا تھا ہی نہیں. اختلاف اس میں تھا اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. کیا تمام الہوں کو چھوڑ کے ایک ہی الہ؟ یہ بڑی عجیب بات ہے. یہ تھا ان کا اصل اختلاف. یہ چیز بتلاتی ہے کہ اگر انسان کو خالق اور مالک رازق سب کچھ مان لیا جائے،
لیکن وحدہ لا شریک نہ مانا جائے اس وقت تک وہ اس کے ایمان درست نہیں ہے۔ انسان مانے کہ اللہ رازق بھی ہے، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، سب کچھ دینے والا وہ ہے، یہ سب کچھ مانے، لیکن یہ نہ مانے کہ عبادت ایک ہی کرنی ہے، یہ نہ مانے اور ایک ہی کی عبادت نہ کرے تو وہ اللہ رب العزت کو صحیح طور پر نہیں مانتا۔ خالق اور مالک، جو خالق ہے وہی عامر ہے، جو خالق ہے وہی حاکم ہے۔ الا لہ الخلق والامر، خالق وہ ہے، مخلوق اس کی ہے، مخلوق پر حکمرانی بھی اس کی۔ مخلوق میں سے کوئی ہے جو اپنی مرضی سے آیا ہو، جو اپنی مرضی سے بن گیا ہو، خواہ وہ جمادات ہوں یا متنفسین ہوں، جاندار ہو، اپنی مرضی سے کوئی پیدا ہوا ہے، بنا ہے؟ نہیں، اللہ کی مرضی سے بنا ہے۔ اللہ کی مرضی سے انسان بنا ہے، اللہ کی مرضی سے یہ پہاڑ، ندی، نالے، سمندر، سب کچھ اللہ کی مرضی اور اللہ کے حکم سے بنے، اور ان کی تباہی اور ان کی بربادی وہ بھی اللہ کے حکم سے ہو۔ اللہ اکبر، بنانے والا بھی وہی، اس کھیڑ کو ختم کرنے والا بھی وہی، اور ختم کر کے اثر نو اس کو پھر بحال کرنے والا بھی وہی۔ ایک مرحلہ ایسا ہوگا کہ یہ آسمان زمین ہر چیز کی شکل بدل جائے گی، نوعیت حیثیت ختم ہو جائے گی، آسمان گر جائے گا۔ اللہ اکبر، لیکن اس کے بعد پھر اثر نو اللہ ذوالجلال حکم فرمائے تھے، اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون۔ اللہ نے تو حکم فرمانا ہے، کون سی چیز ہے جو بن نہیں سکتی اللہ کے حکم کے بعد؟ اللہ نے تو حکم کہنا ہے، اللہ کی الوہیت کا تقاضا ہی ہے۔ ہر چیز اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے اور اسی کی حکمرانی ہے۔ جو خالق ہے، عامر بھی وہی ہے، حاکم بھی وہی ہے۔ جب خالق وہ ہے، حاکم وہ ہے، تو پرستش بھی اسی کی، اطاعت بھی اسی کی، فرمانبرداری بھی اسی کی، کسی اور کی فرمانبرداری اور کسی اور کی تابعداری نہیں ہے، اللہ یہ کہ اللہ ذوالجلال فرما دے کہ اس کی اطاعت میری اطاعت ہے اور وہ اللہ کا رسول ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ رسول بھیجتے ہی اس لیے ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا ہی اسی لیے ہوتا ہے کہ رسول کی اطاعت کی جائے۔ اللہ ذوالجلال کو اس دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے تمنا کی تھی، اس کا جو انجام ہوا وہ آپ جانتے ہیں، قرآن نے ذکر کیا۔ بنی اسرائیل نے اس کا موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا تھا، لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، جب تک اللہ کو دیکھ نہ لے ہمارا ایمان نہیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ یہ منہ اور منہ مسور کی دال، حکم دیا چاروں نالائق کو ختم ہو جاؤ، مر گئے سب۔ اتنی گستاخی، تم کون ہو یہ کہنے والے کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ یہ دیکھنے کا مسئلہ اہل جنت میں ہے، اہل جنت کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ یہ اعزاز صرف اہل جنت کے لیے کہ وہی اللہ ذوالجلال والاکرام کو دیکھ سکیں گے، اللہ کی زیارت کر سکیں گے، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ان کی حماقت تھی، لیکن اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں، تو اللہ ذوالجلال نے دیکھنے کے لیے اپنے رسولوں کو بھیجا ہے کہ ان کو دیکھ لو کہ کیا کرتے ہیں، کیا حکم کرتے ہیں۔ اب ان کا عمل، ان کا قول، ان کا فعل وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ حجت ہے، دلیل ہے، اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ ہی کی اطاعت کرتا ہے۔ تو خیر، عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس آیت سے اور اسی مفہوم کی اور دوسری آیات سے یہ بات 2 اور 2 4 کی طرح بالکل واضح نتیجہ رکھتی ہے
کہ انسان اللہ رب العزت کو خالق مان لے، مالک مان لے، رازق مان لے، سب کچھ مان لے، لیکن لا الہ الا اللہ نہ مانے، اس وقت تک ایمان نہیں۔ جب تک لا الہ الا اللہ نہ مانے اس وقت تک ایمان نہیں ہے۔ ایمان تب متحقق ہوتا ہے، یہ کفر اور شرک کی پگڈنڈیوں سے اس وقت نکلتا ہے جب وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہاں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ، کیونکہ مخلوق تو آسمان اور زمین کے بننے سے ہی بات بنی ہے، اس لیے ان کے بنانے میں کسی مخلوق کا، کسی انسان کا عمل دخل نہیں ہے، اس لیے اس کے بغیر اور کوئی ان کے پاس جواب ہی نہیں ہے۔ تبھی فرمایا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ کہیں گی کہ اللہ۔ اور یہ بات ایک جگہ نہیں، کئی جگہ پر اللہ رب العزت نے فرمائی، صرف ایک مقام دیکھیے۔ اللہ رب العزت ایک مقام پر فرماتے ہیں قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، بتلاؤ آسمان سے رزق کون نازل کرتا ہے، یہ بارش برسانے والا کون ہے؟ تمہارے رزق کا فیصلہ آسمانوں پر ہوتا ہے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارے رزق کا فیصلہ جو آسمان پر ہوتا ہے، یہ فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اور زمین سے جو کچھ نکلتا ہے جس کو تم کھاتے ہو، اس کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، ان کھیتیوں کو تم اگانے والے ہو یا میں اگانے والا ہوں؟ میرے علاوہ کوئی اور ہے اگانے والا؟ وہی اگانے والا ہے۔ اللہ ذوالجلال اگر چاہے تو لہلہاتی کھیتیوں کو برباد کر دے، اور ہوئے ہیں واقعات خود قرآن میں موجود، لہلہا رہی ہیں، کھیتیاں بالکل پکنے کو تیار ہیں، پھل توڑنے کے لیے مالک تیار ہے، لیکن صبح جاتے ہیں تو وہ بنی بنائی کھیتی ساری ہوا منصورہ دیکھتے ہیں، جس طرح کے سورۃ الکہف میں۔ تو یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ آسمان سے نازل یہ اور زمین اور آسمان سے یہ رزق دینے والا، رزق مہیا کرنے والا کون ہے؟ اس کے اسباب پیدا کرنے والا وہ کون ہے؟ اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، بتلاؤ تمہاری آنکھوں اور تمہارے کانوں کا مالک کون ہے؟ تم تو سمجھتے ہو نا میں مالک ہوں، لیکن اگر اللہ اندھا کر دے تو کوئی بصارت لا سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اگر اللہ یہ سماعت ختم کر دے تو کوئی سماعت لا سکتا ہے؟ اور اگر آلے لگاؤ گے بھی تو وہ بھی قیمت پر لگاؤ گے نا، کانوں میں بوجھ وکر بوجھ لگا کے ان سے سنو گے، اس کو ہٹا کے تم سننے پر قادر ہی نہیں۔ یہ سننے اور دیکھنے کی صلاحیت میں نے تمہیں دی، بلکہ دیکھنا تو کجا رہا بھائیو، آنکھ جھپکنے کی بھی توفیق اللہ نے دی۔ اگر اللہ نہ چاہے تو ہم آنکھ کو جھپک نہیں سکتے۔ جن کی یہ قوت، یہ بروٹے، ان کی یہ قوت ختم ہو جاتی ہے، لاکھوں کیا کروڑوں روپیہ دے کے بھی اس قوت کو بحال کرنے پہ کوئی ڈاکٹر قادر نہیں۔ واقعات دنیا میں موجود ہیں ایسے، یعنی یہ دیکھنا، انسان تو یہ سمجھتا ہے میری آنکھیں ہیں میں دیکھ رہا ہوں، وہ بھی ہیں جن کی آنکھیں ٹھیک ٹھاک ہوتی ہیں دیکھ نہیں سکتے، کان ہماری طرح ہیں لیکن سن نہیں سکتے، زبان ہماری طرح ہے لیکن بول نہیں سکتے۔ یہ ساری پابندی کس کی جانب سے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمَن يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، کون ہے جو مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ پیدا کرتا ہے؟ مردہ سے زندہ پیدا کرتا ہے۔ حضرت مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ، فاتح قادیان کا ایک واقعہ یاد آیا، مناظرہ عاریہ سے مناظرہ ہوا، فرمانے لگے بھی یہ بتلاؤ، ایک محل بنایا ہے، کسی مکان بنایا ہے بہت خوبصورت،
بہت خوبصورت محل بنایا اور اس کو ارد گرد بڑی مضبوط دیوار کھڑی کر دی. دیوار کھڑی کرنے کے بعد محل رہا، جب تک مالک کی مرضی رہی محل بنا رہا. لیکن مالک اچانک کیا دیکھتا ہے کہ اسی محل سے ایک آدمی نکل رہا ہے. اسی محل سے ایک آدمی نکل رہا ہے. فرمایا کیا یہ ممکن ہے؟ وہ کہتا ہے میں اس محل سے نکلا ہوں. مالک کہے گا یہ تو خالی میں نے رکھا تھا، کوئی تھا نہیں یہاں، تم کہاں سے آ گئے جھوٹ بولتے ہو؟ مانے گا کوئی؟ نہیں جی. مولانا فرمانے لگے یہ انڈا ہے، اس سے سانس لیتا ہوا اور جیتا ہوا چوزا کیسے باہر آ جاتا ہے بند کمرے سے، اور اس بند کمرے سے میں زندگی دینے والا کون ہے اور پرورش کرنے والا، اس کی خوراک کا مہیا کرنے والا کون ہے، اور پھر اس سے نکلنے والا اس مردہ بے جان چیز سے زندہ پیدا کر دیا بند کمرے سے. یہ کون ہے کرنے والا؟ اللہ ہے. تو مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت. زندہ سے طاقتور سے اپاج پیدا ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ اپاج ہوتے ہیں، میاں بیوی صحت مند ہوتے ہیں. اور بعض ایسے بھی ہیں جو مریض ہوتے ہیں اور اولاد جو ہے وہ خود صحت مند ہوتی ہے. یہ پہلو بھی اس میں شامل ہے. یہ سارے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ میرے اللہ کے پاس. مت کوئی سمجھے کہ یہ میری قوت ہے، میری طاقت ہے اور میری دانش مندی ہے اور میری جناب عقل مندی ہے. نہیں، یہ سب اللہ رب العزت کا فیضان ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ یہ بن مانگی عطا ہے، بن مانگی عطا ہے یہ اللہ رب العزت کی. آپ دیکھیں نا، ربنا ہب لنا من لدنک رحمہ، ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا، دونوں جگہ ہب کا لفظ ہے. ہمیں ہبہ کر دے. ہبہ میں معاوضہ نہیں ہوتا. ہبہ میں معاوضہ ادلا بدلا، تو دے تو میں دیتا ہوں، یہ نہیں ہوتا. ہبہ میں بس عنایت ہوتی ہے، لے لو جی. تو یہ اولاد بغیر مانگے کون دے رہا ہے؟ ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین. ایسی اولاد عطا فرما، ایسی بیوی عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی دنیا میں بھی اور قیامت میں بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. دنیا میں تو اطاعت گزار بیوی اور اولاد بنتی ہے، اور آخرت میں یہی جب جنت میں جاتے ہیں سب تب ٹھنڈی ہوتی ہے. اگر والدین یا والد یا کوئی ان میں سے ایک جنت کو جا رہا دوسرے جہنم کی راہ لے رہے ہوں تو والد کی آنکھ ٹھنڈی ہوگی؟ نہیں. اور اس کی آنکھ ٹھنڈی تب ہوگی جب ان کے ہمراہ. میرے مولا تیری کتنی عطا ہے، اللہ اکبر کبیرہ. سچی بات ہے کہ ہمیں وما قدر اللہ حق کا قدر، ہمیں اللہ رب العزت کی عظمت کا احساس ہی نہیں. ہم جانتے ہی نہیں، آگاہ ہی نہیں. اللہ کی رحمتوں کی انتہا دیکھیے کہ اولاد بالفرض اس مقام پر یا بالفرض والدین اس مقام پر نہیں ہیں جو مقام اللہ ذوالجلال نے باپ کو یا ماں کو یا اولاد کو دیا. لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا اور ان کو بے فکرہ کرنے کے لیے جن کے اعمال کم ہوں گے ان کو بھی بڑے اعمال بنا کے اکٹھوں کو جنت میں بھیج دیں. اللہ اکبر کبیر. یہ کتنی بڑی عنایت ہے تاکہ میرے جنت میں جانے والوں کو فکر نہ ہو. اللہ اکبر کبیر. وہ جنت ہی کیا جہاں فکر ہو. بات سمجھا نا؟ وہ جنت ہی کیا جس میں فکر ہو، فکر مندی ہو. اس لیے مومن اور ان کی اولاد وہ جنت میں جائے گی اللہ کے فضل و کرم سے. اگر اعمال کم ہیں، نیکیاں کم ہیں فریقین میں سے کسی ایک کی، تو اللہ ذوالجلال اپنی طرف سے فیضان سے اپنے کرم سے دونوں کو برابر کر دے گا. بتلائیے کتنا کرم ہے اللہ ذوالجلال والاکرام کا.
اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کو عذاب ہو؟ بالکل نہیں چاہتے، اللہ بالکل نہیں چاہتے، اللہ کی قسم۔ اللہ چاہتے ہیں میرے بندے سارے جنت میں آئیں، میرے بندے سارے جنت میں آئیں، اور جنت اتنی وسیع ہے ہائے ہائے کہ سارے اہل جنت جنت میں جانے کے باوجود جنت پھر بھی نہیں بھرے گی، پھر خالی ہوگی، جنت نہیں بھرے گی، جنت پھر خالی رہے گی۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری میں ہے، مسلم میں، کہ اللہ ذوالجلال اور انسان پیدا کرے گا اور وہ انسانوں کو بغیر عمل کے، بغیر حساب کتاب کے جنت عطا فرما دے گا۔ تب جنت جا کے بھری، جنت کو چھوٹی ہے ہاں؟ یہ جو اللہ ذوالجلال کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ جنت کے 100 درجے ہیں اور ایک درجہ دوسری درجے سے اتنا بلند ہے، اتنا دور ہے، جس طرح کہ یہ زمین و آسمان ہے، اتنی دوری پر۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ۔ کاموں کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ تقدیر کون بناتا ہے؟ معاملات کا کوئی نتیجہ خیز کون کرتا ہے؟ تم کرتے ہو؟ تمہارا ارادہ تو کچھ اور ہوتا ہے، نتیجہ کچھ اور ہوتا ہے۔ حضرت علی کیا فرمایا کرتے تھے؟ عرفت ربی بفصل العزائم، میں نے اپنے رب کو پہچانا ہی اس بات پر ہے، میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، اللہ کا فیصلہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اس بھولے انسان نے، بھولے بھٹکے انسان نے تو حضرت علی کو خدا بنا دیا ہے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ اٹھتے بیٹھتے مشکل کشا علی یا علی یا علی نعرے لگتے ہیں نا، لیکن علی کیا کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ چاہتا میں کچھ ہو اور ہوں، فیصلہ اللہ کا کچھ اور ہوتا ہے۔ مجھے تو تب پتہ چلتا ہے کہ کنڈی ہلنے والی کہیں اور سے ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے، کنڈی کہیں اور سے ہل رہی ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے۔ عرفت ربی بفصل العزائم، اس لیے کاموں کی تدبیر اللہ کرنے والا ہے، یہاں آنے کا، جانے کا، رزق دینے کا، نہ دینے کا، مقدر یعنی ایک مقدار کے مطابق دینے کا، ہر چیز کا فیصلہ۔ حتیٰ کہ بارش برستی ہے تو ایک قطرہ بھی اللہ کے حکم کے علاوہ نہیں برس سکتا۔ اللہ کے علم میں ہے کہ بارش کے کتنے قطرات یہاں، ہمیں تو وہ پانی ریلے کی طرح بہتا ہوا ہی نظر آتا ہے یا موسلا دھار بارش نظر آتی ہے، لیکن اللہ ذوالجلال کو ایک ایک قطرے کا علم ہے۔ اللہ ذوالجلال کو جتنے درخت ہیں ان کے ایک ایک پتے کا علم ہے، اور یہ بھی علم ہے، قرآن کہتا ہے یہ بھی علم ہے کہ یہ پتا سوکھ کے گر رہا ہے اور یہ کتنی دیر بعد سوکھ کے یہ گرے گا۔ یہ سب کچھ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ مَن یُدَبِّرُ الْأَمْرَ، یہ سارے فیصلے کس کے پاس ہیں؟ کوئی اور کرتے ہیں؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، اللہ فرماتے ہیں ان سے پوچھو تو یہ کیا کہیں؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، کہیں گے سب اللہ کے اعتبار، اللہ کرتے ہیں۔ فرمایا فَقُلْ، اللہ فرماتے ہیں میرے نبی پھر ان سے کہیں افلا تتقون، تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ نافرمانیاں کیوں کرتے ہو؟ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، یہ ہے تمہارا رب حق جس کے اختیار میں ہر چیز ہے اور اس کے اختیار سے کوئی چیز اس کے دسترس سے خارج نہیں۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، یہ ہے تمہارا سچا رب۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، حق کے بعد جو ہے وہ گمراہی ہے، وہ ہے گمراہی ہے۔ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، تو کہاں بہکے جا رہے ہیں، کہاں سر مار رہے ہیں، کہاں بھٹکے جا رہے ہیں؟ اللہ اکبر کبھی۔ جب یہ بات مانتے ہو تم، اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہو تم، تو پھر اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف کیوں جاتے ہو؟ یہ ایک جگہ نہیں، کئی جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی اسلوب فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ
ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضرہ او ارادنی برحمت هل هن ممسکات رحمت. بتلاؤ اگر اللہ ذوالجلال میرے بارے میں تمہاری بات نہیں کرتا، میرے بارے میں کوئی فیصلہ فرما دے کوئی نعمت دینے کا، تو یہ تمہارے معبود روک سکتے ہیں؟ یا اللہ ذوالجلال مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے، بیمار کرنا چاہے، پریشان کرنا چاہے، تو تمہارے معبود میری پریشانی دور کرنے پہ قادر ہیں؟ اللہ اکبر. اس کے علاوہ اور کوئی جواب نہیں ہے کہ نہیں قادر. کیوں قادر نہیں؟ اس لیے قادر نہیں کہ اہل مکہ نے کبھی بھی یہ برداشت نہیں کیا کہ محمد اللہ کے رسول. لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم. یتیم کے گھر، جس کے گھر کچھ کھانے کو بھی موجود نہیں، باپ سر پر نہیں ہے، چچے کے سہارے پر رہا ہے، اس کے گھر جناب قرآن نے نازل ہونا تھا. لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم. یہ کسی بڑے آدمی مالدار کے اوپر کیوں نازل ہوا؟ لیکن ان کی چاہت، ان کی یہ فکر مندی نبی علیہ السلام کی نبوت کے لیے روک سکی؟ نہیں روک سکی. کیا ان کے معبود جن سے وہ ڈراتے تھے، جس طرح کے پہلے وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، وہ لات دی کتے جناب بد دعا نہ لگ جائے، حبل دی بد دعا نہ لگ جائے، عزا دی جو ہے نا پہ نقصان نہ تو انو بچا دے. اللہ اکبر کبیرہ. کیا یہ سبھی مل کے بشمول مشرکین اور کفار کے سبھی مل کے نبی علیہ السلام کا کچھ بگاڑ سکے؟ وقت آیا، وقت نے بتلایا بگاڑنا تو کجا. آج تم سرنگو ہو اور میرا نبی اللہ کے گھر کے دروازے پر کھڑا کہہ رہا ہے اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، میں تم سے کوئی حساب نہیں لیتا. سب کچھ کرنے کے اور چاہنے کے باوجود نہ یہ آپ کا کچھ بگاڑ سکے، نہ ان کے معبود ان کا کچھ بگاڑ سکے، کچھ نہیں بگاڑ سکے. لیکن اس کے برعکس فیصلہ کس کا؟ اللہ کا. فرمایا حل ہن ممسکات رحمتہ، کیا یہ تمہارے معبود اللہ کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ میرے اوپر اللہ کی کتنی رحمتیں ہیں کہ تم نے مجھے تو اس گھر سے نکالا تھا، میں رات کے اندھیرے میں نکلا تھا، اور آج دن کے سویرے میں 10,000 فوج کا لشکر لے کے تمہارے سروں پر کھڑا ہوں. روک سکے ہیں میرا راستہ؟ نہیں روک سکے. فرمایا قل حسبی اللہ. اللہ اکبر. قل حسبی اللہ. میرے نبی کہہ دے میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. یہ تمہارے معبود یہ نہ میرا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، جس سے تم مجھے ڈراتے ہو، خوف زدہ کرتے ہو، یہ نہ میرا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، نہ میرا کچھ سنوار سکتے ہیں. میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون. توکل کرنے والوں کو اسی پہ توکل کرنا چاہیے، کسی اور پر توکل نہیں کرنا چاہیے. یہ خلاصہ ہے اس آیت مبارکہ کا. اللہ ذوالجلال ہمیں بھی اسی آیت کا مصداق، اللہ پر توکل کرنے والا، اللہ پر بھروسہ کرنے والا، کسی اور پر بھروسہ نہیں، اللہ پر بھروسہ. اللہ خود اسباب پیدا کر دیتا ہے، اللہ خود ذرائع پیدا کرتے ہیں. ہمارے مولانا محمد عائش صاحب رحمۃ اللہ علیہ عجیب انسان تھا. وہ فرمایا کرتے تھے، اور یہ بات میں نے ایک بار نہیں کئی بار اپنے ان کانوں سے سنی. وہ کہا کرتے تھے مجھے بھی سمجھ نہیں آتی مولوی صاحب، جس سال میرے پاس پیسے ہوتے ہیں میں حج اور عمرے کے پر نہیں جا سکتا، اور جس سال ہوتے ہیں نہیں جا سکتا، اور جب نہیں ہوتے اس وقت چلا جاتا. کیسی الٹی چال ہے. یعنی یہ ایک بار کا مسئلہ نہیں. فرماتے ہیں جب پیسے ہوتے ہیں میں نہیں جا سکتا، کوئی نہ کوئی رکاوٹ، کوئی نہ کوئی الجھاؤ، کوئی نہ کوئی مصیبت.
لیکن پیسہ جب کوئی نہیں ہوتا تو پھر میں مکے پہنچ جاتا ہوں، بیت اللہ پہنچ جاتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور ایسے ایسے وہاں پہنچنے کے ان کے واقعات ہیں، عقل دنگ رہ جاتی۔ ان کا توکل کس پر تھا؟ اللہ پر، نہ پیسے پر نہ پیسے والوں پر۔ بات سمجھے بات؟ نہ پیسے پر نہ پیسے مجھے پیسے ہون گے تو پھر کریے نا، پیسے ہون گے تو کریے نا۔ یہ پیسوں پر توکل ہے، یہ کس پر توکل ہے؟ لیکن پیسے ہوں بھی تو نہیں جاتا۔ کیا سارے پیسہ رکھنے والے جاتے ہیں؟ کیوں بھائی؟ پیسہ رکھنے والے جاتے ہیں سب؟ نہیں، وہی جاتا ہے اگرچہ وہ کسی مسجد کا صفائی کرنے والا ہی کیوں نہ ہو، جب اس کا مقدر اللہ بنا دیتے ہیں تو وہ چلا جاتا ہے، مالک نہیں جاتا۔ توکل اس کا ہے، بھروسہ اس کا ہے، کافی ہم سب کے لیے وہی ہے، اور سب کے لیے، ایک انسان ایک کے لیے، دو کے لیے، 10 کے لیے، لیکن وہ ساری مخلوق کے لیے کافی۔ فقل حسبی اللہ، ہم سب کے لیے اللہ کافی ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمارے کام بھی سنوارے، ہماری بگڑی بھی سنوارے۔ اللہ ہمیں اپنی ذات گرامی پر توکل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔